الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. درود بھیجئے محمد. عزیزان گرامی، ضرورت دین یا دین کی ضرورت کے عنوان کے تحت یہ آج کی پانچویں مجلس ہے میرے خیال سے. گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور تمام باتیں معروضات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں. ضرورت دین پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہاں پر ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ دین کی ضرورت کیوں ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ پروردگار نے انسان کو صرف اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. جب تم اس دنیا میں جاؤ گے تو پروردگار تمہیں ایک ایک تمہارے کام کی خبر دے گا جو تم نے اس دنیا میں انجام دیا. لہٰذا یوں کہا جائے کہ یہ ایک پورا بستہ ہے، ایک پیکج ہے کہ جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا کہ دنیا اور آخرت، دنیا میں جو کام کرے گا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ قیامت میں، قبر میں، برزخ میں، اس دنیا میں ایک ایک کام کی تم کو خبر دے گا، بتلائے گا کہ تم نے یہ کام کیے. اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ بات اس وقت دین کی ہے، چاہے ہندو ہو جائے انسان، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، بدھسٹ ہو جائے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن دین کی ضرورت اس کی فطرت کی آواز ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک وقت ایسا تھا کہ موجود نہ تھا، میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں نہ رہوں گا، ختم ہو جاؤں گا. میری زندگی کی ایک ابتدا ہے، میری زندگی کی ایک انتہا ہے. میں کہیں سے میری زندگی کا آغاز ہوا تھا، اس زندگی کا جہاں سے میری زندگی کا آغاز ہوا تھا اس سے پہلے میں کہاں تھا، کس صورت میں تھا. یہ دفعتاً واحدہ اچانک میں کیسے خلق ہو گیا، پیدا ہو گیا. بین ظلمات ثلاث، قرآن نے اشارہ کیا کہ 3 اندھیروں میں ہم نے تمہیں رکھا، رحم مادر میں، اور اس کے بعد تم اس دنیا میں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خود نہیں لایا، کوئی ایسی طاقت تھی جو مجھے دنیا میں لائی، اور مرنے کے بعد یقیناً میں دوبارہ اسی طاقت کے پاس جاؤں گا. تو دیکھیے، پروردگار عالم نے جو انسان کو سیدھے راستے کی جانب دھکیلنا چاہا، سیدھے راستے کی جانب لانا چاہا، وہ عقیدہ معاد کے بغیر ممکن نہیں، قیامت کے، حیات برزخی کے عقیدے کے بغیر ممکن ہی نہیں. یہ میں پچھلے مجلس میں عرض کر چکا کہ جہاں میں نے سیکیورٹی کیمراز کی مثال دی تھی اور مولا کائنات کی حدیث پڑھی تھی کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو کیونکہ جو خدا اس وقت دیکھ رہا ہے وہی کل خدا حکم کرے گا. تو یہاں پر پروردگار اگر مذہب سے عقیدہ قیامت کو، معاد کو، برزخ کو نکال دیا جائے تو پھر ہمارے نیک کاموں کی اتنی زیادہ قدر و قیمت نہیں رہتی. ہم کیوں نیک کام کریں، ہم
ہم کیوں برائی سے بچیں؟ لہٰذا قرآن میں پروردگار نے مختلف مقامات پر عقیدہ معاد کو، قیامت کے عقیدے کو، برزخ کے عقیدے کو مسلسل بیان کیا اور اس پر تاکید کی، زور ڈالا، کیونکہ اگر انسان کا عقیدہ معاد، قیامت کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ اگر کوئی سوال و جواب ہی نہیں، اگر کہیں مجھ سے میرے کاموں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، اگر مجھے اپنے کاموں کا حساب کتاب ہی نہیں دینا تو میں اچھے کام کیوں کروں؟ یہی دنیا ہے اور بس میں جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے فائدے کے لیے اپنے کاموں کا انتخاب کروں اور اپنے فائدوں کی بنیاد پر اپنی زندگی کے راستے کو معین کروں۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی کہ اپنے فائدوں کے مطابق زندگی کے راستے کو معین کروں، تو پھر یہاں سے اب ایک اگلا سوال یا ایک اگلا نکتہ وہ یہ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں مختلف مذاہب کو تو ہم یہ کیسے کہیں کہ یہی مذہب صحیح ہے جس پر ہم کاربند ہیں، یہی دین صحیح ہے جس پر ہم پابند ہیں، جس کے ہم پابند ہیں، یہی دین حق ہے جس پر ہم چلتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کیوں صحیح ہے، دین اسلام ہی کیوں صحیح ہے؟ عزیزان گرامی دیکھیے، فروعی احکامات کے ذریعے، فرعی مسائل کے ذریعے، فقہی مسائل کے ذریعے اتنا زیادہ ہم دین کی حقانیت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں حج ہوتا ہے اور حج میں ہم احرام باندھتے ہیں، سب ایک سے ہو جاتے ہیں، تو بدھسٹ یہ کہے گا کہ تم 3-4 دن کے لیے ایک سے کپڑے پہنتے ہو، ہم تو زندگی بھر کے لیے ایک سے کپڑے پہنتے ہیں، ہم وہاں یہ کام کرتے ہیں، یہاں یہ کام کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات ہمارے یہاں ہے، دنیا کا ہر مذہب کہے گا صدقہ اور خیرات ہمارے یہاں ہے، ہم والدین کا ادب اور احترام کرتے ہیں، دنیا کا ہر مذہب کہے گا ہم بھی والدین کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کہیے گا کہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں، بچوں کا اس طرح سے، بوڑھوں کا اس طرح سے، دنیا کا ہر مذہب تو چھوڑ دیجئے، ہر عاقل شخص کہے گا بوڑھوں کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، بچوں کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، بچوں کے حقوق، بچوں کا خیال ہم بھی رکھتے ہیں، عورتوں کا احترام ہمارے یہاں بھی ہے۔ آپ کہیے کہ ہمارے یہاں صاحب بیت المال کا تصور ہے، وہ کہے گا انکم ٹیکس کا تصور ہمارے یہاں بھی ہے۔ جو چیز آپ کہیں گے اس کا تصور دنیا کے دوسرے مذاہب اور نظاموں میں موجود ہے، آپ کس طرح سے ثابت کریں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیے جا کر کروڑوں لوگ حسین ابن علی کی قبر کی زیارت پر جاتے ہیں، تو حضور کیا اکثریت کے ذریعے، کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد کے ذریعے دین کی حقانیت کا تعین کیا جاتا ہے؟ خدا مسلسل قرآن میں مذمت کر رہا ہے، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم یجہلون انہم قوم لا یعقلون، یہ لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو اکثریت کی خاطر، اکثریت کی وجہ سے جہاں پر رش لگا ہوا ہو، رش اور ازدحام کی وجہ سے موب کے ذریعے کسی کی حقانیت کا تعین نہیں کیا جاتا۔ حسین ابن علی کی حقانیت کا تعین خدا، رسول اور قرآن نے کر دیا ہے۔ اب جو لوگ وہاں جائیں گے ان کے عمل کی ارزش ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ ٹھیک ہے، حسین ابن علی کی قبر کی جانب لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جاتے ہیں، اور زیادہ جائیں، حسین ابن علی حق ہے، ہم اس سے نہیں سمجھتے، ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو کیا جنت البقیع کے جہاں پہ قبریں معصومین کی ویران پڑی ہوئی ہیں، کیا وہ حق پر نہیں؟ کیونکہ معیار تو آپ نے دے دیا۔ دیکھیے لاکھوں کروڑ لوگ، صاحب ماؤ زیدنگ کے پیچھے 80 لاکھ 8 ملین لوگ چل پڑے تھے، لینن کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ چل پڑے تھے۔ دنیا کے کتنے باطل مذاہب ہیں جن کے پیچھے اکثریت چل پڑی تھی۔ اگر اکثریت کے ذریعے آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو 74 75 120 130 140 افراد ایک طرف تھے، 30,000 کا لشکر یزید ایک طرف تھا۔ تو بات اکثریت کے ذریعے حل نہیں ہوتی، بات فرعی قوانین اتنا زیادہ کارساز اور کارآمد نہیں ہوتے۔ ہاں بہت سے ایسے ہمارے فقہی قوانین ہیں کہ جن پر تحقیق کی جائے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دین حق ہے، یہ کہیں وحی کی منزل سے آیا ہے، لیکن تمام کے تمام فقہی قوانین کے ذریعے ہم اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر مذہب دین اسلام کی حقانیت کو کیسے ثابت کیا جائے؟ دیکھیے دین کا نقطۂ آغاز ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ دیکھنا پڑے گا کہ جو دین خدا کے وجود کو لاجیکل انداز سے پیش کر رہا ہے، منطقی انداز سے پیش کر رہا ہے، اس انداز سے پیش کر رہا ہے کہ اب خدا کے وجود پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مذہب خدا کے وجود کو اس انداز سے پیش کرے کہ خدا کا وجود سب سے ممتاز نظر آئے، ڈسٹنگوش نظر آئے، خدا کا وجود سب سے اعلیٰ و عرفہ اور عمدہ نظر آئے، خدا کے وجود کو اس انداز سے پیش کرے کہ وہ خدا کسی کا محتاج نظر نہ آئے، وہ دین سب سے زیادہ حقانیت کا مالک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا مرتبہ اور درجہ اور لیول دین کا خدا کے وجود کا انٹروڈکشن اور تعارف ہے۔
اگر کوئی مذہب خدا کے وجود کے انٹروڈکشن اور تعارف میں ناکام ہو جائے، اس کا خدا محتاج نظر آئے، اس کا خدا مادے سے مل کر بنتا ہوا نظر آئے، اس کے خدا کے پارٹیکلز ہوں، اس کے خدا کے انگریڈینٹس ہوں، اس کا خدا مادے اور مادیات کی زد میں نظر آئے، ٹائم فیکٹر کی قید میں نظر آئے، تو یہ خدا ہر چیز ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرے مرحلے پر آئیے، یہ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو نوجوان بچے ہمارے بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں، کم از کم وہ سوالات اگر میں جواب دینے میں ناکام رہوں، اگر میں جواب نہ دے پاؤں، کم از کم سوالات کی نہج، سوالات کی ڈگر اور سوالات کا پیٹرن تو مشخص ہو جائے کہ سوال دین کے سلسلے میں یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اب اگر آپ کہیں مولانا یہ بات جو آپ نے کہی کہ خدا محتاج نہیں ہے، خدا مادے سے مل کر نہیں بنا، خدا کا وجود ہر چیز سے ممتاز ہے، خدا کا وجود ڈسٹنگوش وجود ہے، خدا مادے کی زد میں نہیں آتا، خدا کے انگریڈینٹس نہیں ہوتے، خدا کے پارٹیکلز نہیں ہوتے، خدا ان سب چیزوں سے دور ہے، یہ مختلف مذاہب پیش کرتے ہیں۔ تو اسلام نے کون سا تیر مارا؟ اسلام نے اس کے بعد ایک اور تیر مارا، وہ یہ تیر مارا کہ وہ خدا جو کل یومن ہوا فی شان ہے، اس خدا کی جو بھی خدا کو جس انداز سے آپ ڈیفائن کریں، مانے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہر مذہب نے خدا کے وجود کو بہترین انداز سے پیش کیا، اگرچہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بائبل کا خدا جسم اور جسمانیت کی قید میں ہے، جہاں جسم ہوتا ہے وہاں پر پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا پارٹیکلز کا محتاج ہے، انگریڈینٹس کا محتاج ہے، یہ خدا ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کو ایلیمنٹس درکار ہیں، یہ خدا اپنے وجود کے لیے محتاج ہے، اسے ضرورت ہے، نیڈ ہے اس بات کی کہ پارٹیکلز ہوں، وہ جمع ہو کر خدا کے وجود کو بنائیں۔ جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بائبل کے خدا نے جب اپنے خدا کو جسم اور جسمانیات میں لے آیا تو یہ اعتراض ہو گیا کہ صاحب اس خدا کو تو پارٹیکلز کی اور ایلیمنٹس کی ضرورت ہے تاکہ ان ایلیمنٹس کے ذریعے کمپاؤنڈ کے مرحلے پر آئے، ایک کمپوزیشن بن سکے۔ اگر کوئی مذہب خدا کو اس انداز سے بتلانے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ خدا وہ ہے کہ جو خدا مادے اور مادیات سے دور ہے، میٹریلزم سے دور ہے، میٹر سے دور ہے، ٹائم فیکٹر سے دور ہے، کوئی بھی چیز اس خدا پر قبضہ نہیں رکھتی، یہ خدا ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز جو کمال کی خصوصیت ہے وہ اس خدا میں موجود ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب یہ بتلانے میں کامیاب ہو جائے، اگر کامیاب ہو جائے، یہ اگر پر بات ہو رہی ہے، کامیاب ہو جائے، لیکن وہ اس خدا کے نمائندے کو کیسے بتلائے گا کہ وہ خدا کے جس کی وہ ڈیفینیشن دے رہا ہے، جس خدا کا وہ مذہب انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اس خدا کا کوئی نمائندہ ہے یا نہیں، میں اس خدا کی مرضی سے کیسے واقف ہو جاؤں؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہر آسمانی مذہب اپنے ایک رسول کا تعین کر رہا ہے تو تیسرا سوال یہ آئے گا کہ جب یہ رسول دنیا سے چلا گیا تو اس رسول کے بعد کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کا علم رسول کے علم جیسا ہو، جس کا تقوی، جس کا زہد، جس کی جسمانی اور روحانی خصوصیات اس رسول جیسی ہوں، جو ہر قسم کی غلطی سے مبرہ اور دور ہو؟ اب وہ آ کر انسانوں کو خدا کے رستے پر چلائے، کیا کوئی مذہب یہ بات پیش کرتا ہے؟ وہ خدا جو ہر لمحہ جس کے ارادے میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کیوں تبدیلی آتی ہے؟ کیونکہ خدا کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، خدا کا ارادہ ہر لمحہ ہر لحظہ تبدیل ہو رہا ہے، خدا کے انٹینشنز ہر لمحہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ خدا جو اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو مسلسل تبدیل کر رہا ہے، خدا وہاں ہے، میں یہاں ہوں، میں کیسے سمجھوں کہ اس خدا کا اس وقت ارادہ کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو خدا تک ہمیں لے کر جائے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی مذہب، کوئی دین خدا کا مکمل کامیاب، بے نقص و بے عیب، بغیر کسی ڈیفیشنسی کے، بغیر کسی نقص اور خامی کے پیش کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو وہ خدا کے نمائندے کا تصور پیش نہیں کر سکتا۔ کہاں ہے وہ علم؟ کس کے پاس ہے وہ علم؟ ایک دفعہ ہم نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں کہ توحید کے بارے میں مولا کائنات جو گفتگو فرما رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے وہ جملے کہ جہاں پر مولا ایڈمنسٹریشن کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، جہاں پر مولا کائنات کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب 1400 برس پہلے مکے کے چٹیل میدان میں، جہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، جہاں پر کوئی کالج نہیں تھا، جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہ تھا،
اس علی نے اس مقام پر اس جگہ پیدا ہونے کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ یہ علی کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا, کسی کالج میں نہیں گیا. اس کے باوجود جب چونٹی کی خلقت پر گفتگو کی ہے تو آپ جا کر پڑھیے کہ کس شان سے کی ہے. چمگادڑ کی خلقت پر گفتگو کی ہے تو کس انداز سے کی ہے. مور کی خلقت پر گفتگو کی ہے تو کس انداز سے کی ہے. آپ کہیں گے مولانا کون سی بڑی بات ہے, آج کل بایولوجی پڑھنے والا ہر بیچلر اور ماسٹر یہ گفتگو کر سکتا ہے. حضور یہی تو بات ہے جو آپ نہیں سمجھے. آج کا انسان کر سکتا ہے نا. 1400 سال پہلے مکے کی اس سرزمین پر پیدا ہونے والا وہ بچہ, مکے کے وہ عرب لوگ کہ جو صرف اچھے گھوڑے, اچھی تلوار اور اچھی شراب کے بارے میں اشعار کہنا جانتے تھے, گھوڑا دوڑانا جانتے تھے, جنگ کرنا جانتے تھے, شعر کہنا جانتے تھے, جن کی علمی صلاحیت اس سے آگے تھی ہی نہیں, ان لوگوں کے درمیان یہ بچہ اگر پیدا ہوا تو اس بچے نے یہ تعلیم کہاں حاصل کی؟ اس بچے نے تعلیم حاصل کہاں کی؟ اور یہ بچہ اس انداز سے گفتگو کرے سوشل سائنسز کے بارے میں. ایک چھوٹی سی حدیث بتاؤں, المال فی الغربت وطن والفقر فی الوطن غربت. اب اس حدیث کا ترجمہ سنیے گا, اور یقیناً آپ حضرات اس کی تشریح سننے کے بعد مولا کائنات کی بارگاہ میں صلوات بھیجیے گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور صلوات بھیجیے. کہا المال فی الغربت وطن والفقر فی الوطن غربت. مولا فرما رہے ہیں اگر کسی کے پاس مال ہے, دولت ہے, پردیس میں بھی ہے تو وہ اس کا وطن بن جاتا ہے, اور اگر کوئی اپنے وطن میں ہے لیکن مفلس اور فقیر ہے تو گویا یہ پردیس میں ہے. جملے موجود ہیں سب کے. اس زمانے میں جو رسول کے ساتھ ہوتے تھے, کسی نے اتنی اہم بات کو اتنے سادے الفاظ میں بیان کیا ہو؟ یہ ایک جملہ بہت سادہ سا, بہت سمپل جملہ ہے, دیکھیے. اور اس کے بعد اس انداز سے کہنا, ان الدنیا اذا اقبلت اعارت ہو محاسن غیرہ. جب دنیا والے کسی کا رخ کرتے ہیں تو دوسروں کی اچھائیاں بھی اپنے ممدوح اور جس کی وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. وَإِذَا أَدْبَرَتْ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ. اور جب دنیا والے کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس انسان کی اچھائیاں بھی اس سے چھین لیتے ہیں. مجھے بتلائیے کہ یہ گفتگو کسی فلسفی کی نہیں لگ رہی ہے آپ کو, کہ جو یہ شخص کہے کہ رب مفتون بحسن القول فیہ, کتنے ہی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اپنے بارے میں تعریفیں سن سن کر. کیا یہ کون سی گفتگو ہے؟ موجود تھے نا فصحاء بلغاء مکہ اور مدینے میں, سب کی گفتگو لکھی گئی ہے عجیب انداز سے مولا کائنات. اور اس کے بعد مولا کائنات فرما رہے تکلموا تعرفوا, گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ. المرء مخبوء تحت لسانہ, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. تکلموا تعرفوا, گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ. اور اس کے بعد جو معیار دیا, عجیب معیار دیا, ایک پیراڈاکس بنا کے چلے گئے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کہا دیکھو درود بھیجے محمد علی دیکھیے, کیونکہ یہ مجلس ہے, ہر قسم کے لوگ یہاں مختلف مومنین بیٹھے ہیں. ایک شخص کے لیے مسئلہ واضح توحید کا, اب اسے میں کیوں سناؤں, ایک شخص کے لیے واضح نہیں ہے. اسی حد تک میں بات کر سکتا تھا. دلیل مکمل نہیں دی ہے میں نے. جن صاحب کو مکمل دلیل چاہیے وہ بعد میں مجھ سے مل سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اسی دلیل پر قانع ہو گئے, تسلی ہو گئی آپ کی, تو بہت اچھی بات ہے. دلائل وجود خدا کے اور ہیں جو مذہب نے دیے. بہرحال مولا کائنات جب اہل بیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, فرمایا دیکھو ہم عیش العلم و موت الجہل یخبرکم صمتہم عن حکم منطقہم. عجیب جملہ کہا, آل محمد علم کی حیات ہے, جہل کی موت ہے. دیکھیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا کہ دیکھو علم کے ذریعے انسان زندگی پاتا ہے, علم کے ذریعے انسان زندگی پاتا ہے. لیکن آل محمد پر جب گفتگو فرمایا, آل محمد ایسے نہیں ہے کہ یہ علم کے ذریعے زندگی پائیں, علم ان کے ذریعے زندگی پاتا ہے. ہم عیش العلم, یہ علم کی حیات ہے.
اور جہل کی موت ہے، یعنی اگر آل محمد کا وجود معاشرے میں آ جائے تو جہل ختم ہو جائے گا، پھر علم اپنی حیات پا کر نشو و نما اور تکامل کی طرف جائے گا۔ اور پھر عجیب جملہ فرمایا یخبرکم صمتہم عن حکم منطقہم، ابھی مولا نے فرمایا تکلموا تعرفوا، گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ آل محمد کے بارے میں مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں ان کی خاموشی تمہیں ان کی گفتار کی طاقت کا پتہ دے گی۔ توجہ فرمائیے، ان کی خاموشی، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خاموشی طاقت گفتار کا پتہ دے؟ توجہ فرمائیے، مجھے نہیں پتا کہ بات منتقل ہو رہی ہے یا نہیں، خاموشی طاقت گفتار کا پتہ دے، ان کی حکمت کا پتہ دے، خاموش رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب دنیا والے اپنے آڑے ترچھے نظریات پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خاموش رہتے ہیں، کسی بحث میں کودتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت گفتگو کرتے ہیں جب دنیا والے بحث کر کے تھک کر چپ ہو جائیں، اس کے بعد ان کی گفتگو کا مرحلہ آتا ہے۔ یخبرہم صمتہم عن حکم منطقہم ہم عیش العلم و موت الجہل۔ آل محمد کی خصوصیت یہ ہے۔ درود بھیجیے محمد آل تو دیکھیے ایک شخص 8ویں امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کی خدمت میں آیا، تو اس نے مولا سے گفتگو کی۔ اب گفتگو شروع کی، خدا کا وجود ہے نہیں ہے؟ امام نے کہا ان کان القول قولکم وہو لیس کما تقولون، اگر تمہاری بات سچی ہو کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں، اگر تمہاری بات سچی ہو، حالانکہ تمہاری بات سچی نہیں، ابھی میں حدیث کے جملے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اگر تمہاری بات سچی ہو حالانکہ تمہاری بات سچی نہیں، السنا و ایاکم شرعا سوا، ہم اور تم برابر ہو گئے نا، لا یضرنا ما صلینا و زکینا و صمنا، ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، صدقہ اور خیرات کیا، تو ہم اور تم برابر ہو گئے، کیونکہ اگر خدا کا وجود نہ ہو اور قیامت نہ ہو تو ہم نے دنیا میں نیک کام کرتے رہے، تم بغیر نیک کاموں کے رہے، تو ہم اور تم برابر ہو گئے، ہم بھی مر گئے فنا ہو گئے کوئی قیامت نہیں، تم بھی مر گئے فنا ہو گئے کوئی قیامت نہیں۔ وَإِن كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُنَا وَهُوَ كَمَا نَقُولُ، اور اگر ہماری بات سچی ہو جیسا کہ ہماری بات سچتی ہے تو ہلکتم ونجونا، تم ہلاک ہو گئے اور ہم نجات پا گئے۔ دیکھیے یہ اتنی آسان بات نہیں کہ یہ امام نے، امام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم ہم پر اعتراض کرتے ہو نا کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تم 1 ٹریلینتھ میں سے 1 ٹریلینتھ چانس دو، 10 ارب 10 کھرب میں سے ایک ذرا سا مہین بہت ہی کم مقدار میں احتمال اور امکان دو، پاسبلٹی دو کہ خدا ہے، اگر ہو تو کیا خطرناک چیزیں واقع ہوں گی قیامت میں۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہے کتنے % خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ ہو تو کتنا خطرہ پیش آئے گا۔ اس کی مثال دے دوں بچوں کے لیے، سفر پر جاتے ہیں آپ ہائی وے پہ، کتنی مرتبہ آپ کا ٹائر پنچر ہوا ہے؟ شاید ایک دفعہ بھی نہیں، لیکن اسٹپنی کے بغیر جاتے ہیں آپ؟ نہیں، اسٹپنی ٹائر پھٹنے کا چانس، پنکچر ہونے کا چانس کتنا ہے؟ شاید 1% 2%، لیکن آپ اسٹپنی رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ بچہ پوچھتا ہے آپ کیوں رکھ رہے ہیں اسٹپنی؟ آپ کو پتا ہے ٹائر پھٹے گا؟ نہیں پھٹ، اگر پھٹ گیا تو جنگل میں کیا کریں گے؟ اس سے بچنے کے لیے آپ ٹائر رکھتے ہیں اسٹپنی۔ تو مولا فرما رہے ہیں دیکھو اگر ہم اور تمہاری بات صحیح ہو کہ خدا نہیں ہے، ہم نے تو زندگی اچھی گزاری، ہم اور تم برابر رہے، اور اگر یہ ٹائر پنکچر ہو جائے اور ٹائر پھٹ جائے تو دیکھو نجونا وہلکتم، تم ہلاک ہو گئے، ہم نجات پا جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس احتمال کے مطابق زندگی گزاری۔ یہاں امام یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، امام کہہ رہے ہیں اگر تمہاری بات مان لی جائے تو تب ہم اور تم برابر، لیکن ہماری بات مان لی جائے تو ہم جیت گئے۔ یہ بڑا منطقی اور لاجیکل طریقہ ہے بات کرنے کا کہ دیکھو اگر تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لی جائے تب ہم اور تم برابر، لیکن اگر ہماری بات مان لی جائے تو تب ہم اور تم برابر نہیں ہیں، ہم جیت گئے تم ہار گئے۔
یہ کتنے مختصر اور مفید انداز سے امام نے بات کو بیان کیا. اور اس کے بعد جب چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا کہ دلنی علی معبودک، مجھے بتائیے خدا کہاں پر ہے. امام نے کہا حل رکبت السفینہ سفینۃ قط، کبھی تو کشتی میں بیٹھا ہے پانی کی؟ کہا مولا ہاں اتفاق تو ہوا. فہل کسر بک السفینہ، کہا مولا ہاں. کبھی ایسا ہوا کہ تیری کشتی پانی کی ٹوٹ گئی ہو، لکڑی کی کشتی؟ کہا مولا ہاں ٹوٹ گئی ہے. پھر مولا نے پوچھا پھر یہ وقت آیا کہ لیس ہناک سباحۃ تنجیک ولا مغیث یغیثک، کوئی ایسا وقت آیا کہ نہ تجھے تیرنا آتا تھا کہ تو اپنے آپ کو بچا سکتا، نہ کوئی دوسری کشتی تھی، کوئی مددگار تھا تیرے پاس کہ جو تجھے بچاتا آ کر؟ کہا مولا ایسا ہوا ہے. پھر مولا نے کہا اگر ایسا ہوا ہے تو اب میرا تجھ سے سوال ہے، ایک سوال ہے. اور دیکھیے اسے کہتے ہیں، مولا کائنات نے ابھی کیا کہا؟ آل محمد علم کی زندگی ہیں. یہ امام جعفر صادق، یہ امام رضا، یہ امام باقر علیہم الصلاۃ والسلام، اگر یہ نہ ہوتے تو توحید کے لیے دلائل کہاں سے آتے؟ عظیم الشان علم توحید، اس کے دلائل بتلا رہے ہیں. یعنی توحید کے دلائل اگر زندگی مل رہی ہے ان دلائل کو تو چھٹے ساتویں اور آٹھویں امام کی وجود کی برکت سے مل رہی ہے. تو ابھی کہا تھا نا مولا کائنات نے کہ آل محمد علم کی زندگی ہے، یہ علم کو حیات دیتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کیسے حیات دیتے ہیں؟ اگر نہ ہوتے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں امام اور یہ ائمہ معصومین تو یہ دلائل کہاں سے آتے؟ فلسفے کی جو یلغار تھی یونان سے اس وقت کے، جہاں مسلمانوں کو فقہ کے بھی احکام پتہ نہیں تھے، یہ کون سی یونیورسٹی تھی کہ جہاں چھٹے پانچویں ساتویں آٹھویں امام نے جا کر تعلیم حاصل کی اور مختلف فلسفیوں کا مقابلہ کیا؟ کیا یونان جا کر پڑھے تھے؟ مکے میں جا کر پڑھے تھے؟ طائف مدینے میں جا کر پڑھے تھے؟ کون سی یونیورسٹی تھی؟ تاریخ بتلائے کہ یہ کبھی مدینے سے باہر گئے ہوں یا بغداد گئے تھے یا سامرہ گئے تھے، وہاں پر قید و بند کی صعوبتوں میں رہے تھے. انہوں نے علم حاصل کیا تو کہاں علم حاصل کیا؟ اگر کہیں علم حاصل نہیں کیا تو اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ فلسفی اور لاجیکل دلائل کس نے انہیں سکھائے؟ اس کا مطلب ہے ان کا رابطہ کسی ایسی ذات سے تھا، ان کا رابطہ کسی ایسی ہستی سے تھا کہ جہاں سے مسلسل علم کی بارش ہو رہی تھی. کہا کہ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب میرا تجھ سے سوال ہے، اگر کشتی ٹوٹ گئی تھی اور وہاں پر نہ تجھے تیرنا آتا تھا نہ کوئی دوسری کشتی تھی، تو مجھے اب ایک سوال کا جواب دے ذرا. کون پوچھ رہا ہے؟ چھٹے امام. مجھے ایک سوال کا جواب دے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ حل تعلق قلبک ہنالک بشیء، کیا اس مقام پر تیرا دل کسی طاقت کی طرف متوجہ ہوا تھا؟ کوئی ایسی طاقت جو اندیکھی ہو، جو ایسی طاقت جو تصور میں نہ آئے، جو ایسی طاقت جس کی ذات کی حقیقت کے بارے میں تجھے پتہ نہ ہو، کیا تیرا دل کسی ایسی طاقت کی طرف متوجہ ہوا تھا؟ سوچنے لگا. کہا کہ نعم یا ابن رسول اللہ، جی ابن رسول اللہ ہوا تو تھا. کہا کہ بس وہی خدا ہے، فہ اللہ القادر الخالق، وہی خدا ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کا خدا کے وجود سے کیا تعلق؟ بہت توجہ فرمائیے گا. اس کا خدا کے وجود سے تعلق یہ ہے کہ اب دوسری حدیث میں اس کی تفسیر اور تشریح کے طور پہ پیش کروں گا. جب ایک ابن ابی الاوجاع چھٹے امام کے پاس آیا تو امام سے کہنے لگا خدا کہاں ہے بتائیے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا. طنز کرتا تھا، اکثر آ کر امام سے گفتگو کرتا تھا. امام نے کہا کیف احتجب عنک من اراک آثار قدرتہ فی نفسک، کہ اے ابن ابی الاوجاع، وہ خدا تیری نظروں سے کیسے چھپا رہ گیا جس نے اپنی قدرت کے آثار تجھے تیری ذات میں دکھائے. میں نے کل عرض کیا تھا پرسوں کہ آپ سن سکتے ہیں، کان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، یہ طاقت سماعت کا آلہ ہے، یہ وہ اپریٹس ہے، یہ وہ ٹول ہے، یہ وہ آرگن ہے جس کے ذریعے میں سن سکتا ہوں. لیکن آپ لسننگ پاور کو لوکیٹ نہیں کر سکتے. آپ مانتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، لیکن میں آپ سے کہوں لسننگ پاور کہاں پر ہے، تو پاور کو آپ لوکیٹ نہیں کر سکتے. ٹول کو، آرگن کو، اس آرگنزم کو بتا سکتے ہیں آپ کہ یہ ہے سننے کا آلہ، یہ ہے سننے کا اوزار، لیکن آپ خود پاور آف لسننگ کو لوکیٹ نہیں کر سکتے. تو انسان مانتا ہے، کیسے مانتا ہے کہ میں سن سکتا ہوں، مجھ میں پاور آف لسننگ ہے؟ آثار کو دیکھ کر، نتائج کو دیکھ کر. تو یہی تو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اے ابن ابی الاوجاع، مجھے یہ بتا کہ کیف احتجب عنک من اراک آثار قدرتہ فی نفسک، تیری نگاہوں سے وہ خدا کیسے پوشیدہ رہ گیا، تیری نگاہوں سے وہ خدا کیسے چھپا رہ گیا کہ جس نے اپنی طاقتوں کے آثار تجھے تیری ذات میں دکھائے. چھٹے امام کے لیے ایک سوال بھیجیے ذرا.
کہا یعنی کیا مطلب؟ کہا امام نے اب گفتگو کرنا شروع کی. امام نے کہا کیا خدا نے تجھے یہ چیزیں نہیں دکھائیں؟ کہا کیا چیزیں؟ کہا کہ کبر کا بعد صغرک، تو چھوٹا تھا پھر تجھے بڑا ہوتے ہوئے دیکھا تو نے اپنے آپ کو، ورضا کا بعد غضبک، تجھے ایک مرتبہ غصہ آتا ہے پھر تو خوشحال ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ خوشی آتی ہے اور پھر غصہ ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا نوم کا بعد یقظتک، تیری بیداری کے بعد تجھے نیند دکھائی، نیند کے بعد دوبارہ تجھے سلا دیا. ورضا کا بعد سخطک وسخط کا بعد رضاک، اور پھر اس کے بعد کہا یأس کا، تجھے پروردگار نے مبتلا کیا نا امیدی کے ساتھ، بعد رجائک، کسی چیز کی امید بڑھ جاتی ہے پھر وہ مایوسی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر ایک آخری جملہ، بہت طویل حدیث ہے، میں اسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آخر میں مولا نے فرمایا کہ اے ابن ابی الوجا، کیا تجھے خدا نے یہ چیز نہیں دکھائی ہے؟ وہ چیز کیا چیز نہیں دکھائی؟ وَأَعْزُوبَ مَا أَنْتَ مُعْتَقِدُهُ عَنْ ذِهْنِكَ وَخَاطِرُكَ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي وَهْمِكَ. امام نے عجیب دو جملے کہے آخر میں آ کر اور حدیث ختم ہو گئی. فرمایا وخاطرک بما لم یکن فی وہمک وعزوب ما انت معتقدہ عن ذہنک. اے ابن ابی الاوجا، تو مجھے یہ بتا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تیرے ذہن میں نہیں ہوتی، دفعتاً آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تیرے ذہن میں ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے؟ کہا ہاں یہ ہوتا ہے. کہا اگر تو اپنے وجود پر مکمل قدرت اور اختیار رکھتا ہے تو جو چیزیں تو بھول جاتا ہے دوبارہ کیوں نہیں لا پاتا، اور جو چیزیں آ جاتی ہیں انہیں ذہن سے کیوں نہیں نکال پاتا؟ یہ کوئی ہے طاقت جو تجھے چلا رہی ہے؟ یہ کسی میں دم خم ہے اس انداز سے کہ جو تیرے وجود کو کنٹرول کر کے رکھے ہوئے ہے؟ یہ اتنی ساری چیزیں یہ تیرے اختیار سے باہر ہیں. اب امام نے یہ سب باتیں بتلائیں وجود خدا کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اس عجیب انداز سے کہ حتیٰ اگر آپ لاجیکل انداز میں دیکھیے، حتیٰ اگر دشمن کی بات کو، مخالفین خدا کی بات کو مان بھی دیا جائے، تب بھی آٹھویں امام نے فرمایا ہم اور تم برابر رہے، لیکن اگر تم ہماری بات کو مانو تو ہم جیت گئے، تم ہار گئے، ہم نجات پا گئے، تم ہلاک ہو گئے. اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر محبت کی بات کی، یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر ایک تعلق کی بات کی، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں مولا کائنات نے فرمایا دیکھو ہمارے علم کو دیکھو، ہم سے خود بخود محبت ہو جائے گی، ہماری سخاوت کو دیکھو ہم سے محبت ہو جائے گی، ہماری شجاعت کو دیکھو ہم سے محبت ہو جائے گی، کس طرح سے ہم نے زندگی گزاری اس کو دیکھ لو ہم سے محبت ہو جائے گی. اور اس کے بعد مولا کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا من احبنا کانا معنا یوم القیامہ، جو ہم سے محبت کرے گا وہ قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور معیار دیا ولو ان امرا احب حجرا لحشرہ اللہ مع ذلک الحجر، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کرے گا خدا قیامت میں اسے اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. اب سمجھ میں آیا کہ محبت اور نفرت کتنی خطرناک چیز ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ قاتلان حسین کے بارے میں، دشمنان اہل بیت کے بارے میں ذرا سی بھی ایک محبت کی رمق آ جائے. کلام علی ابن ابی طالب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کرے گا خدا قیامت میں اسے اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. اور فرمایا کہ دیکھو من احبنا، جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا خدا قیامت میں اسے ہمارے ساتھ محشور کرے گا. اب یہاں پر یہ بات کر دوں کہ مولا نے نماز کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، حج اور زکوٰۃ کی بات نہیں کی، معیار دیا کہ جو ہم سے محبت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادت محبت اہل بیت بڑھا رہی ہیں تو کسی کام کی ہیں، اور اگر عبادت محبت اہل بیت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو عبادتوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تصحیح ضرور کیجئے، کہیں نہ کہیں کمی ہے. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں جو علی ابن ابی طالب کے نزدیک نہ کر سکے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں جو محبت پنجتن کی جانب لے کر نہ جا سکے، ایسے صدقے خیرات نظر نیاز کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ معیار جو علی ابن ابی طالب دے رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں من احبنا کان معنا یوم القیامہ، جو ہم سے محبت کرے گا وہ قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگا. فلو ان امرا احب حجرا لحشرہ اللہ مع ذلک الحجر، اگر کوئی شخص پتھر سے محبت کرے خدا اس پتھر کے ساتھ اسے محشور کرے گا. اب سمجھے آپ، کم از کم اگر پتھر سے ہی محبت کرنی ہے تو خاک شفا سے محبت کیجئے. تو دین محبت کے اوپر قائم ہے. 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 محبت کے اوپر قائ
اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا جب بات محبت کی آ گئی تو ہم نماز روزہ کیوں کریں، محبت تو دل میں ہے نا ہمارے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت دل میں ہو اور جن چیزوں کو محبوب پسند کرے اسے آپ اور ہم پسند نہ کریں؟ یہ محبت ہی تھی نا عزیزان گرامی، یہ محبت ہی تھی، یہ تعلق خاطر تھا، یہ شدید تعلق تھا فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ کا اس انداز سے کہ رسول خدا کے ساتھ رسول خدا کے ساتھ جسمانی بھی تعلق ہے کیونکہ بیٹی ہیں، روحانی تعلق بھی ہے کیونکہ رسول خدا کی تمام صفات فاطمہ میں منتقل ہوئی ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، میں نے آج یہ کہیں عرض کیا ہے کہ روایت میں جگر کا لفظ نہیں ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو یہ ترجمہ کرتا ہے غلط کرتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جگر میں اور شخص میں ایک دوئیت ہوتی ہے، اسنانیت ہوتی ہے. جگر الگ ہے، آدمی کی شخصیت الگ ہے. رسول خدا فاطمہ کے بارے میں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری حقیقت کا حصہ ہے. یعنی میری حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد مصطفیٰ سوائے رسول خدا کے اور کچھ نہیں ہے. اب اگر فاطمہ کے بارے میں محمد مصطفیٰ یہ کہیں کہ فاطمہ میری حقیقت کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خصوصیات رسول خدا کی ذات میں ہیں وہ خصوصیات فاطمہ زہرا کی ذات میں ہیں. اگر رسول دنیا سے چلے جائیں گھبرائیے مت کہ رحمت للعالمین چلا گیا. اگر رسول کی رحمت کسی کو چاہیے تو وہ فاطمہ کے دروازے پر آئے. اگر رسول کی زہد اور عبادت کسی کو دیکھنا ہے وہ فاطمہ کے دروازے پر آئے. اگر کسی کے لیے سوال ہو کہ رسول خدا نے فلاں مقام پر فلاں نماز پڑھی تاکہ سنت بن جائے وہ نماز یا نہ پڑھی، تو دیکھیں فاطمہ نے وہ نماز پڑھی. اگر فاطمہ نے وہ نماز پڑھی تو وہ عین سنت فاطمہ نہیں ہے، وہ سنت رسول خدا ہے. فاطمہ جو کام کریں وہ سنت رسول خدا ہے. علی جو کام کریں وہ سنت رسول خدا ہے. اگر جو برکتیں رسول خدا کی ذات سے متصل تھیں، اگر کسی کو ان برکتوں کی تلاش ہے تو فاطمہ کے پاس آئے. کیوں فاطمہ کے پاس؟ اس لیے فاطمہ کا تعلق رسول سے جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے. جسمانی اس لیے کہ بیٹی ہے، روحانی اس لیے کہ رسول نے اعلان کر دیا فاطمہ میری حقیقت کا حصہ ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری حقیقت کا حصہ ہے. یہی وجہ تھی کہ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ارادت کا اظہار کرے، احترام کرے، در حقیقت رسول کا احترام کیا ہے. رسول کی بارگاہ میں اس نے نظر و نیاز کی ہے، رسول کی بارگاہ میں اس نے ارادت کا اظہار کیا ہے. اگر کوئی درود بھیجے فاطمہ پر، رسول کو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے. قرآن پڑھ کے ہدیہ کیجئے فاطمہ کے لیے، رسول کو بہت زیادہ یہ بات پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ اور رسول میں جدائی نہیں ہے، فاطمہ رسول کی حقیقت کا حصہ ہے. یہی وجہ تھی اور عجیب مرحلہ ہے. یہی وجہ تھی کہ فاطمہ زہرا کو ام ابیہا کہا گیا، یعنی اپنے باپ کی ماں. یعنی کیا مطلب اپنے باپ کی ماں؟ یعنی اپنے باپ کی ماں. جس طرح سے بچے کو جب بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اسے سکون ملتا ہے، تو ختمی مرتبہ جب فاطمہ کے پاس آتے تھے تو ایک سکون اور اطمینان نصیب ہوتا تھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ ذات جو کائنات کے لیے باعث سکون ہے، اس ذات کے لیے فاطمہ زہرا باعث سکون ہے. وہ ذات کے جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، فاطمہ اس کی ذات ختمی مرتبت کے لیے رحمت للعالمین ہے. جب زخم لگتے تھے رسول خدا کے بدن مبارک پر، کبھی کانٹے چبھتے تھے، کبھی مکے کے لوگ پتھر مارتے تھے، رسول خدا کا جسم زخمی ہوتا تھا. آتے تھے جب رسول خدا گھر میں، آپ جانتے ہیں جناب خدیجہ کمسن تھیں، جناب سیدہ جب جناب خدیجہ دنیا سے چلی گئیں، جب گھر میں آتے تھے لہو لہان جسم کے ساتھ، زخمی بدن کے ساتھ، تو صدیقہ کبریٰ مرہم پٹی کرتی تھیں، زخموں پر مرہم رکھتی تھیں، زخموں کو دھوتی تھیں. کبھی پیروں میں سے کانٹے بھی نکالے ہوں گے، زخمی جسم کو دیکھا ہوگا، کبھی ماتھا زخمی، کبھی پیشانی زخمی، کبھی چہرہ مبارک پر زخم کے آثار. تو یہ مکے کے لوگ مختلف ظلم کرتے تھے. فاطمہ زہرا ہمیشہ جب رسول خدا آتے تھے زخموں کو دھوتی تھیں اور اس کے بعد مرہم لگاتی تھیں، پٹی باندھتی تھیں اور گریہ فرماتی جاتی تھیں. یقیناً جناب سیدہ نے اٹھ کر دیکھا ہوگا کہ میرے بابا گھر میں تو ہیں، کسی نے کوئی حملہ تو نہیں کر دیا. میں کہوں گا صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا، آپ نے بابا کے جسم پر پتھر کے زخم لگے ہوئے دیکھے، ذرا آئیے کربلا میں دیکھیے، اپنی بیٹی کو دیکھیے، تسلی دیجیے اپنی بیٹی کو آ کر کربلا میں
کہ عباس کے جسم کے زخم جو زینب نے دیکھے وہ پتھر کے زخم نہیں تھے. علی اکبر کے جو سینے پر زخم تھا وہ پتھر کا زخم نہیں تھا. علی اکبر کے زخمی بدن کو دیکھا, کس انداز سے دیکھا کہ دسیوں تیر بدن میں پیوست ہے, سینے پر برچھی کی انی کا نشان ہے, گردن زخمی ہے. اگر علی اکبر کے جنازے کو دیکھتی تو شاید صبر آ جاتا, لیکن زینب نے کبھی علی اکبر کے جنازے کو دیکھا, کبھی عباس کے جنازے کو دیکھا, کبھی اون محمد کے جنازے کو دیکھا, کبھی اپنے بھائیوں کے جنازے کو دیکھا. میں کہوں گا جناب سیدہ اے شہزادی, آپ نے رسول خدا کے زخمی جسم کو دیکھا, گریہ فرمایا. ذرا آئیے کربلا میں دیکھیے کہ زینب نے اپنے 18 بھائیوں کے جنازوں کو دیکھا, اور آخر میں وہ وقت آیا کہ جب زینب نے اپنے بھائی حسین ابن علی کے جسم کو زخموں سے چور دیکھا, نو کے نیزہ پہ سر کو دیکھا. کیا صرف حسین کے سر کو دیکھا؟ زینب کبھی ادھر نگاہ دوڑاتی تھی, سامنے حسین کا سر دکھائی دیتا تھا, ایک طرف نگاہ کرتی تھی عباس کا سر دکھائی دیتا تھا, کہیں علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پر تھا. میں کہوں گا بی بی سیدہ, آپ نے بابا کا بہت پہرا دیا, بڑا خیال رکھا کہ کہیں کوئی دشمن گھر میں داخل ہو کے حملہ نہ کر دے. لیکن آئیے ذرا جناب زینب کو دیکھیے کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی, کئی پہر کی بی بی پیاسی تھی, لیکن حسین ابن علی کی وصیت یاد تھی, بہن زینب میرے بچوں سے خبردار رہنا. دریا پر سے پہرا ہٹ گیا تھا, کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ جناب زینب پانی پینے دریا پر چلی گئی ہو. اپنی پیاس کو بھول کر بچوں کو اکٹھا کیا, تمام بچوں کو اکٹھا کیا, بیمار بھتیجے کو لائیں, جلے ہوئے خیموں کے پاس بٹھایا. تھکن سے چور چور ہے, بدن میں چلنے کی طاقت نہیں, پیروں میں صحرا کے کانٹے چپ چکے ہیں, جلتی ہوئی ریت ہے, لیکن حسین کے بچوں کو جمع کیا. اب جو بچوں کو دیکھا تو فاطمہ کے پوتوں میں سے 2 بچے کم نکلے, رسول خدا کے کملائے ہوئے پھولوں میں سے 1-2 بچے کم نکلے. یہ سیدہ کی بیٹی ایک دفعہ آواز دیتی ہوئی آگے بڑھی, اس دریا کی طرف گئی, کبھی صحرا کی طرف گئی. اب جو دیکھا تو 2 بچے زمین پر بے ہوش پڑے تھے. جناب زینب سمجھی کہ یہ 2 بچے پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. قریب جا کر شانہ جب ہلا کر دیکھنا چاہا, بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا تو سینے پر سموں کے نشان تھے. یہ وہ بچے تھے جو پیاس سے نہیں مرے تھے, بلکہ جب بھگدڑ مچی تھی, جب ظالموں نے خیموں کو آگ لگائی تھی, تو یہ بچے اس بھگدڑ میں دوڑے. ارے ظالموں نے ان کے جسموں کو زندہ ٹاپوں تلے رون دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما أهمنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے جو مومنین مومنات یہاں ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی, اگر کوئی تنگ دست ہے, نادار ہے, پریشان ہے, قرض دار ہے, بے اولاد ہے, بے روزگار ہے, ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے قلب مقدس سے جناب زینب کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں, ہر غم اور اندوہ حزن اور ملال کو دور فرما. امام زمانے کے قلب مقدس و مطہر کو ہر قسم کی خوشی, شادمانی, شاد کامی, کامرانی سے مملو فرما. پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا فرما, تیرے دین پہ چل کے تیرے دین کی خدمت کر سکیں. پروردگار امام زمانے کے انصار و عوان میں ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مملکت عمان کی حفاظت فرما, اس سے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار مملکت عمان کے سلطان معظم کو صحت عالی, طول عمر عطا فرما, انہیں دشمنوں کے اور حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ صلوات بھیجی. اللہم صلی علی محمد.